الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون یا ایہا اے الذین آمنوا جو ایمان لائے ایمان والے لا تاکلوا نہ کھاؤ الربا سود اضعافا دگنا مضاعفتن دگنا ہوا چگنا واتقوا اور ڈرو اللہ لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر دونا اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ جنگ عہد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر تعلق معلوم ہوتا ہے، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ اوپر اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا آل عمران آیت نمبر 122 میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھلانے کا ذکر ہوا تھا، اور سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ دو سبب سے، ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق کی طاقت کم ہوتی ہے اور بڑی طاقت جہاد ہے، اور دوسری یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خوار چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے، اور بیچ میں کسی کا کام نکلا یا یہ بھی مفت نہ چھوڑے، اس کا علیحدہ معاوضہ وصول کرے۔ تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو کہ خدا کے لیے کسی کے ذرا ہمدردی نہ کر سکے، وہ خدا کی راہ میں جان کب دے سکے گا۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا، چونکہ پہلے لا تتخذوا بطانۃ
کا حکم ہو چکا ہے، اور احد کے قصہ میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے متنبع فرمایا کہ سودی لین دین ترک کرو، ورنہ اس کی وجہ سے خواہی نہ خواہی ان ملعونوں کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان اٹھانے کا موجب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سود لے لیا کرو، دونے پر دونا مت لو۔ بات یہ ہے کہ جاہلیت میں سود اسی طرح لیا جاتا تھا جیسے ہماری یہاں کے بنیے لیتے ہیں، 100 روپے دیے اور سود در سود بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 100 روپے میں ہزاروں روپے کی جائیدادوں کے مالک بن بیٹھے۔ اسی صورت کو یہاں اضعافاً مضاعفتاً سے تعبیر فرمایا، یعنی اول تو سود مطلقاً حرام و کبیح، اور یہ صورت تو بہت ہی زیادہ شنیع و کبیح ہے۔ جیسے کوئی کہے میاں مسجد میں گالیاں مت بکو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد سے باہر بکنے کی اجازت ہے، بلکہ مزید تقیع و تشنیع کے موقع پر ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ یعنی سود کھانے میں بھلا نہیں، بلکہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ خدا سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا اور ڈرو النار آگ، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا اور حکم مانو تم اللہ والرسول اور رسول، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا بھی فی الحقیقت خدا ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ ہم پیغمبر کا حکم مانیں اور ان کی پوری اطاعت کریں۔ جن اہم کو اطاعت اور عبادت میں فرق نظر نہ آیا، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کہنے لگے، چونکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور فلاح و کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ و رسول کے کہنے پر چلو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا اور دوڑو، اِلیٰ طرف، مغفرۃ بخشش، من سے، ربکم اپنا رب، وجنت اور جنت، عرضھا اس کا عرض، السماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، اعدت تیار کی گئی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے، یعنی ان اعمال و اخلاق کی طرف جھپٹو جو حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا مستحق بناتے ہیں، چونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان اور زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی گئی، گویا بتلا دیا کہ جنت کا عرض زیادہ سے زیادہ سمجھو، پھر جب عرض اتنا ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا کچھ ہوگا۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ الذين جو لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف، والکاظمین اور پی جاتے ہیں، الغیظ غصہ، والعافین اور معاف کر دیتے ہیں، ان سے، الناس جو لوگ، واللہ اور اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والے، جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، یعنی نہ عیش و خوشی میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ تنگی و تکلیف کے وقت خرچ کرنے سے جان چراتے ہیں، ہر موقع پر اور ہر حال میں حسب مقدرت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سود خوروں کی طرح بخیل اور پیسہ کے پجاری نہیں، گویا جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد بھی کرتے ہیں۔ غصہ کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے، اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بددعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے اور عفو درگزر کرنے سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز جن بعض صحابہ نے جنگ احد میں عدول حکمی کی تھی یا فرار اختیار کیا تھا، ان کی تقصیر معاف کرنے اور شان عفو و احسان اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کریں، فاحشة کوئی بے حیائی، او یا ظلموا ظلم کریں، انفسهم اپنے تئیں، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا پھر بخشش مانگیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن اور کون، یغفر بخشتا ہے،
الذنوب گناہ الا اللہ اللہ کے سوا ولم اور نہ یسروا وہ اڑیں علی پر ما فعلوا جو انہوں نے کیا وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوائے اللہ کے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر وہ جانتے ہیں۔ یعنی کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں جس کا اثر دوسروں تک متعدی ہو، یا کسی اور بری حرکت کے مرتکب ہو جائیں جس کا ضرر انہی کی ذات تک محدود رہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین۔ اولئک یہی لوگ جزاؤہم ان کی جزا مغفرت بخشش من سے ربہم ان کا رب، جنات اور باغات تجری بہتی ہے من سے تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، ونعم اور کیسا اچھا اجر عاملین العاملین کام کرنے والے انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ کے نیچے بہتی ہیں نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ یعنی خدا کی عظمت و جلال، اس کے عذاب و ثواب، اس کے حقوق و کام، اس کی عدالت کے پیشی اور وعدہ وعید کو دل سے یاد کر کے زبان سے بھی اس کی یاد شروع کر دی، خوفزدہ اور مضطرب ہو کر اسے پکارا، اس کے سامنے سر بسجود ہوئے جیسا کہ صلاۃ التوبہ کی حدیث میں آیا ہے۔ پھر جو شرعی طریقہ گناہوں کے معاف کرانے کا ہے اس کے موافق معافی اور بخشش طلب کی، مثلاً اہل حقوق کے حقوق ادا کیے یا ان سے معاف کرائے، اور خدا کے سامنے توبہ استغفار کیا، کیونکہ اصل بخشنے والا تو وہی ہے جو گناہ بمقتضائے بشریت ہو گیا تھا اس پر اڑے نہیں، بلکہ یہ جان کر کے حق تعالیٰ بندوں کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، ندامت و اقلاع کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ لوگ بھی دوسرے درجے کے متقین میں ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ ان تائبین کے گناہ معاف کر کے اپنی جنت میں جگہ دے گا، اور جو توبہ اور عمل نیک کیے ہوں گے ان کا بہترین معاوضہ ملے گا انشاءاللہ۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن واقعات، فسیروا تو چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کیسا کان ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والے ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی تم سے پہلے بہت قومیں اور ملتیں گزر چکیں، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے۔ خدا تعالیٰ کی عادت بھی بار بار معلوم کرا دی گئی کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور حق کی تقریب پر کمر باندھی اور خدا اور رسول کی تصدیق و اطاعت سے منہ پھیر کر حرام خوری اور ظلم و عصیان پر اصرار کرتے رہے، ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ یقین نہ ہو تو زمین میں چل پھر کر ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو جو آج بھی تمہارے ملک کے قریب موجود ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے سے معرکہ احد کے دونوں حریفوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی مشرکین جو پیغمبر خدا کی دعوت میں حق کو کچلنے کے لیے نکلے، اپنی تھوڑی سی عارضی کامیابی پر مغرور نہ ہوں کہ ان کا آخری انجام بجز ہلاکت و بربادی کے کچھ نہیں، اور مسلمان کفار کی سختیوں اور وحشیانہ دراز دستیوں یا اپنی ہنگامی پسپائی سے ملول و مایوس نہ ہوں کہ آخر حق غالب و منصور ہو کر رہے گا۔ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ بے شک ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا یہ بیان للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت، موعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو، یعنی عام لوگوں کے کان کھولنے کے لیے قرآن میں یہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں جن کو سن کر خدا سے ڈرنے والے ہدایت نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، نہ ذہانت تنبیہات سے کیا منتفع ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا اور سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمْ اور تم الْأَعْلَوْنَ غالب، إِن كُنتُم اگر تم ہو مومنین ایمان والے، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئیں جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مسلح کی ہوئی پڑی تھیں۔
پیغمبر علیہ السلام کو بھی عشق کیا نے مجروح کر دیا تھا اور بظاہر کامل ہزیمت کے سامان نظر آ رہے تھے۔ اس ہجوم شدائد و یاس میں خداوند قدوس کی آواز سنائی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 129۔ دیکھنا سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلہ میں نامردی اور سستی پاس نہ آنے پائے، پیش آمدہ حادث و مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھے رہنا مومن کا شیوا نہیں۔ یاد رکھو آج بھی تم ہی معزز و سربلند ہو کے حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو اور جانیں دے رہے ہو، اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہے، انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہوگے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مستقیم رہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پس مردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ گئے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ان اگر یمسسکم تمہیں پہنچا قرحٌ زخم، فقط تو البتہ مسا پہنچا القوم قوم کرحٌ زخم مثلہ اس جیسا، وتلک اور یہ ایام نداولها ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اور تاکہ معلوم کر لے اللہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، واتخذ اور بنائے منکم تم سے شہداء شہید جمع، واللہ اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا الظالمین ظالم جمع۔ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ مسلمانوں کو جنگ میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے سخت شکستہ خاطر تھے، مزید برآں منافقین اور دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو یہ نقصان کیوں پہنچتے، یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارضی ہزیمت کیوں پیش آتی۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث و فریق مقابل کو پیش آ چکے ہیں۔ احد میں تمہارے 75 آدمی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے بدر میں ان کے 70 جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتدا ان کے بہت آدمی مقتول مجروح ہوئے، جیسا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 152 کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ پھر بدر میں ان کے 70 آدمی ذلت کے ساتھ قید ہوئے، تمہارے ایک فرد نے بھی یہ ذلت قبول نہ کی۔ بہرحال اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم و افسوس کا کوئی موقع نہیں، نہ ان کے لیے کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ ہے۔ باقی ہماری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف و راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں۔ پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں آ رہے تو تم حق کی حمایت میں کیوں کر ہمت آ سکتے ہو؟ یعنی سچے ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کر دے، دونوں کا رنگ صاف صاف اور جدا جدا نظر آنے لگے۔ ظالمین سے مراد اگر مشرکین ہیں جو احد میں فریق مقابل تھے، تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کی عارضی کامیابی کا سبب یہ نہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ دوسرے اسباب ہیں، اور منافقین مراد ہوں جو عین موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے تو یہ بتلا دیا کہ خدا کے نزدیک مبغوض تھے، اس لیے ایمان و شہادت کے مقام سے انہیں دور پھینک دیا گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ اور مٹا دے الْكَافِرِينَ کافر جمع، اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔
یعنی فتح و شکست بدلتی چیز ہے، اور مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ مومن و منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کو صدانا یا ذنوب سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا کہ جب وہ اپنی عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور و مغرور ہو کر کفر و طغیان میں بیش از بیش غلف کریں گے، خدا کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق ہوں گے۔ اس واسطے یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کو ہوئی نہیں تو اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان کے تدخلوا تم داخل ہو گئے، جنت ولما اور ابھی نہیں، یعلم اللہ نے معلوم کیا، الذین جو لوگ جاہدوا جہاد کرنے والے، منکم تم میں سے، یعلم معلوم کیا، الصابرین صبر کرنے والے۔ کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو، یعنی جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر خدا تم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں جہاں پہنچیں گے اور خدا تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ تم میں کتنے خدا کی راہ میں لڑنے والے اور کتنی لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ ایسا خیال نہ کرنا، مقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز کیے جاتے ہیں جو خدا کے راستہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رتبہ بلند میرا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ تم تمنا کرتے تھے، الموت موت، من قبل ان کے تلقوہ اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی، اس کی ملاقات سے پہلے سب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ جو صحابہ بدر کی شرکت میں محروم رہ گئے تھے، شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ خدا پھر کوئی موقع لائے جو ہم بھی خدا کی راہ میں مارے جائیں اور شہادت کی مراتب حاصل کریں۔ انہی حضرات نے احد میں یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کو فرمایا کہ جس چیز کی پہلی تمنا رکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی، اب آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا کیسا؟ حدیث میں ہے کہ لقائے عدو کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع پیش آ جائے تو ثابت قدم رہو۔